الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلی العظیم۔ عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم چاہے جیسے بھی ہیں، برے ہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم کلمہ گو تو ہیں، اللہ کو مانتے تو ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو مانتے تو ہیں، ان کی محبت ہمارے سینوں میں تو ہے، قرآن کی تعظیم تو کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کے 130 کروڑ میں سے 30 کروڑ تو ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر ہے اور برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ قرآن نے اس لفظ کو سنت سے استعمال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ اب کوئی رسول تو آئے گا نہیں، مسلمان ہو کر اگر تم اسلام پر عمل نہیں کرتے، دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور تمہارا عمل کافروں کا ہو، نام تم محمد کا لو اور اتباع محمد کے دشمنوں کی کرو، دعویٰ کرو تم اللہ کا اور اس کے رسول کی وفاداری کا، اور تمہاری دوستیاں ہو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو ہم مانتے ہیں، اور پھر بھی سودی کاروبار کر کے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہو۔ اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے، جیسے پہلے یہودیوں پر آتا تھا ویسے ہی اب مسلمانوں پر آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارا ہمارے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ یہ ہے اصل سبب۔ اصل میں مجرم ہم ہیں، ہم دوہرے مجرم ہیں۔ غیر مسلموں کا تو ایک جرم تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا، ان کی چھٹی ہو گئی، جہنم ان کے لیے ہمیشہ کے لیے فکس ہو گئی۔ اور ہم ہیں کہ جو ہر روز نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر دن میں 50 مرتبہ اللہ کا حکم توڑتے ہیں۔ پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے، 5 وقت نمازی زیادہ مجرم ہے، اس لیے کہ وہ 25 سے 30 مرتبہ دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکل کر وہ کام کرتا ہے جو اس آیت کے خلاف ہے، منشأ الہی کے خلاف ہے۔ یہ ہے اصل میں سبب۔ اور جان لیجئے جو عذاب آ رہا ہے وہ اللہ کا، وہ ہماری وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علم بردار بن جاتے، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کرتے، اسلام کا ماڈل دنیا کو دیتے، دوسری قوموں کے سامنے اسلام کا ماڈل پیش کرتے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کے جو حالات چل رہے ہیں، میں نے سوچا کہ اس پر بولنا ضروری ہے۔ بات سچی ہے، بات تلخ ہے، شاید ہی لوگوں کو پسند آئے۔ میں خاص طور سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری اور طرح طرح کے حالات یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم آج کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو اس کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہر طرح کی جانچ کرائی جاتی ہے، تب ڈاکٹر دوا دیتا ہے۔ تو آئیے آج مسلمانوں کی جانچ کی جائے، دیکھیں کیا رپورٹ آتی ہے۔ آج کا مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کے اخلاق سب سے برے ہیں، غبن کرنے والا ہے، اللہ سے نہیں موت سے ڈرنے والا ہے، تجارت ہو تو ڈنڈی مارتا ہے، سب سے بڑا چور ہے، چور نہیں بلکہ بڑھ کر کے کہا جائے کہ ڈاکو ہے، اپنی بہنوں کا حصہ غصب کر لیتا ہے، اپنے پڑوس کو تنگ کرتا ہے، اس سے جھگڑتا ہے، غلط مقدمہ کرتا ہے، سماج میں فتنہ پھیلانا، اور صحیح کام کوئی کر رہا ہے چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو،
چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو اس کے پیچھے پڑ جانا، چوراہے پر اس کی برائی کرنا، اپنی عورتوں کو مارکیٹ بھیجنا، چست کرتا پہننا جس سے اس کا پورا بدن ننگا دکھے، شرم سے مر جاؤ، کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات ہو رہی ہے، بہن بیوی بیٹی ان کی خبر نہ لینا یا جان بوجھ کر کے انجان بنے رہنا، ان کے موبائل کو نہ دیکھنا کہ اس میں کیا ہے، کس کس سے رشتہ جڑا ہے۔ اب آئیے ان کی اولاد پر نظر ڈالی جائے، مسلمان کا لڑکا واہ اس کو 7 کلمہ تک یاد نہیں ہے، دن بھر موبائل میں لگا فوش فلمیں دیکھنا، چوراہے پر بیٹھ کر کے لونڈیا بازی کرنا، عیاشیاں کرنا، اپنے بڑوں کو سلام نہ کرنا اور ان کاموں کو کرنا جن سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے۔ ان کا موبائل چیک ہوا تو لڑکیوں کا فون ہے، اس پر لگے رہنا۔ آج کا مسلمان ایسا ہے کہ کوئی صحیح سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، مولوی کو دیکھتے ہی جان نکل جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ آج کل پریشانی بہت ہے، دھندا صحیح نہیں چل رہا ہے، معاف کیجئے، وہی اپنے کو اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے طرح طرح کا موبائل خرید کر کے دینا، کار، کپڑا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ فراہم نہ کرتا ہو، چاہے اس کے لیے حرام کام کا ہی ارتکاب کیوں نہ کرنا پڑے۔ مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ سے کروڑوں کی مانگ کرتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس مسجد کے ڈبے میں 1 روپیہ بھی نہیں ڈال پاتے، اور اگر ڈال دیا 10 روپیہ تو جیسے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مولوی کو اور مسجد کے مؤذنوں کو خرید لیا ہے۔ کبھی اس بات کا پتہ نہ کرنا کہ کیا ہے، کیسے خرچہ چل رہا ہے، بس یہ کہہ دینا کہ مدرسے والوں کے پاس حساب نہیں ہوتا، مسجد کے متولی کے پاس حساب نہیں ہوتا ہے، چوریاں کرتے ہیں۔ کبھی آ کر دیکھا کہ کیا حساب ہے، کیسے خرچہ چل رہا ہے؟ اور تو اور آج کے مولوی کو تو یہ مسلمان دنیا کی سب سے گریب پڑی اور ذلیل چیز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، یہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندوں، یہ اللہ کا دین پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، دال روٹیاں کھا کر کے 5000 لے کر کے یہ وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کی کوئی اور قوم اور جماعت نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کبھی سوچتے کہ خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، اصل میں کہاں سے یہ خرابی کا وجود آیا ہے۔ آج کے کچھ نئے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نیا مدرسہ کھول رکھا ہے، اور ان مسلمانوں کے آگے پیچھے جو پیسے والے ہیں، مالدار طبقوں میں شمار کیے جاتے ہیں، کتے کی طرح دم ہلاتے پھرتے نظر آتے ہیں، تو لوگ ہر طرح کے ہر مولوی کو اور مولوی کے طبقے کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ سب اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور اس میں بیچارے پرانے ادارے والے نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے اور کس کو کتنی ضرورت ہے۔ چندہ دینے والے کو پتہ بھی کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان نمبر 1 کا جھوٹا ہے، چور ہے، زکوٰۃ پوری طریقے سے نہیں دیتا، اگر پوری زکوٰۃ دینے لگے تو غریبوں کو اور مدرسے کے اراکین کو، مدرسے کے سفرا کو، مدرسے کے لوگوں کو کسی اور کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ سب اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا کون کتنا دے رہا تھا اور کون کتنا دے رہا تھا۔ اور ایک سب سے بڑی برائی ہے کہ کچھ کمینے لوگ پیسہ لے کر کے ٹی وی پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور پوری قوم کو ذلیل کرتے ہیں۔ سب یاد رکھا جائے گا، اور جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں داروغے جہنم سے ڈیبیٹ کریں گے، تب دیکھیں گے آج کا مسلمان شراب پیتا ہے، اس کے بچے شرابی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان سب کے ذمہ دار والدین ہوں گے جو پکڑے جائیں گے۔ اور ایک یہ کہ آج کی مسلمان تجارت میں تول میں چوریاں کرتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو چوریاں نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ بھی مسلمان ہے تو مریض کو وہ گاہک سمجھ کر ڈیل کرتا ہے، اس کا خون چوستا ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو سب سے گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بہت ہی گرا پڑا کام کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا بینک کھاتا نہ ہو، اکاؤنٹ نہ ہو اور اس کا سود نہ کھاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے،
اور کہا ہے کہ یہ سود کھانے والے ہمارے ساتھ جنگ جھگڑتے ہیں۔ اور ایک بات ہے جو اور بھی گری پڑی ہے، وہ یہ کہ مسلمان 5 وقت کی اگر نماز پڑھ لیتا ہے یا تبلیغ میں کچھ وقت لگا لیتا ہے تو وہ اپنے کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ پوری دنیا کا علم اس میں سمٹ کر کے آ گیا۔ غرور اتنا، تکبر اتنا، بڑپن اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا شمار کرتا ہے، اپنے اندر سب کچھ معلوم جانتا ہے اور سب سے بڑا دیندار سمجھتا ہے کہ ہم ہی اکیلے جنتی ہیں، بقیہ سب لوگ بیکار ہیں۔ یہ تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور بی جے پی اور مودی کو برا بھلا کہنے والے اپنے کو نہیں دیکھتے۔ اللہ 2 بات پوچھے گا کہ ان مسلمانوں سے کہ تم اسلام پر چلے کیوں نہیں، تم نے غیروں کو اسلام کی طرف دعوت کیوں نہیں دیا۔ آج غیر مسلموں کو اسلام کی طرف آنے کے لیے مسلمان بیچ کے اندر دیوار بن کے کھڑا ہے، آنے نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر سامنے والا اپنا کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ موت اور گوبر جیسی نجاست کو کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمانوں سے اچھا شمار کرتا ہے۔ ہر مسلمان ایک معمولی سی بیماری کورونا وائرس سے ڈر گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی مست و مگن ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی کوئی رپورٹ بھی صحیح نہیں، ساری رپورٹیں خراب ہیں۔ اب اس برائی کی دوا کیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو، سچے دل سے توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ سے دور رہو، دھوکہ نہ دو۔ اگر تم یہ کرتے رہو گے جو کر رہے ہو تو میری اس بات کو یاد رکھنا کہ آسمان سے لال آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان سے پتھر برسے گا، غیر قومیں مل کر کے تمہاری پٹائی کریں گی، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جائے گا، اور تم ان سب چیزوں کے لیے تیار رہنا۔ آج کے مسلمانوں کی ایک حرکت جو بہت ہی بری ہے، چاہے وہ بسپا، سپا، کانگریس کسی بھی پارٹی میں ہوں، اسے اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ ان نیتاؤں کو گھر بلا کر گفٹ کرنا، لاکھوں کی دعوت دے کر کے سینہ پھلانا، کیا کبھی اس عزت سے کسی مولوی کو دعوت کی اور دعوت کر کے سینہ پھلایا؟ تم تو میرے رفیقوں بہت برا کر چکے ہو، بہت برا کر چکے ہو۔ اب اچھے اور نیک اور صالح بن جاؤ، نہیں تو تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے دماغ میں یہ سب باتیں آئیں، میں نے سوچا کہ کچھ باتیں ہیں، کڑوی ضرور ہیں، لیکن شیئر کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی۔ ان باتوں کے اندر کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو بہت زیادہ تلخ ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سچ ہے، اور سچ ہمیشہ باعزت ہوتا ہے، کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے، اور جھوٹ کو کبھی عزت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سچ کے دامن سے سمٹ جایا جائے اور دور ہو جائیں، ہم جھوٹ کے دامن سے کوسوں دور ہو جائیں، اپنے اندر اخلاق کی اچھائی کو اپنے کو اخلاق سے آراستہ کریں، سچ بولیں، طول میں اور معاملات کے اندر کھرے اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن